بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کورسز کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ اب تو ڈھیر سارا کام کرنا پڑ رہا ہوگا. ظاہر ہے بہت سارے کورسز پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں پھر آپ کو ظاہر ہے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. اور ہمارے لیے آج کل ٹائم ہی تو سب سے مشکل چیز ہے نا. ہمارے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ ان مصروفیات میں سے اس مصروفیت کے لیے وقت نکالنا بعض اوقات بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ آئی ٹیل یو اٹس اے میک اے بریک ٹائم فار یو. If you are good enough to grasp all these subjects which you are studying right now, you may become a very good executive. You may become a very good entrepreneur, and you may end up as a very good leader as well. So why not to invest some time now to harvest it or to reap it afterwards? اس لیے پلیز آپ اپنی محنت جاری رکھیں. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کم از کم ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے. باقی جو صلہ ہے بہت ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محنت ہم ضرور کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم محنت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ضرور ہے. اس کا صلہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گڈ تھنگس آلویز کم بیک ٹو یو, اینڈ دس از ون آف دی گڈ تھنگس دیٹ یو آر انویسٹنگ in a positive activity. So today we start our lecture which is about management process. In one of my lectures I promised کہ میں آپ کے ساتھ ایک پریکٹیکل آسپیکٹ میں کہ چیزیں کیسے کی جاتی ہیں, مینجمنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے, اور مینجمنٹ پروسیس کو اس میں کون کون سے لوپ ہولز آتے ہیں, کون کون سی پرنسپلز آتے ہیں, اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز آتی ہیں, یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ مینجمنٹ پروسیس کے بارے میں ہے, اور ہمارا جو اوور آل سبجیکٹ ہے وہ تو آپ کو یاد ہی ہے, دیٹ از ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. سو جناب آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں, اور جو آج کا ایجنڈا ہے وہ کچھ یوں ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ طے کریں گے کہ مینجمنٹ ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے. دین واٹ از دی اسکوپ آف دس پرٹیکولر پریزنٹیشن جو کہ آج ہم کر رہے ہیں. واٹ آر دی فنکشنز آف مینجمنٹ, واٹ آر افیکٹو پلانز اسینشلز. جو افیکٹو پلانز ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں, کون کون سے انگریڈینٹس, کون کون سے کمپوننٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں. کائنڈ آف اتھارٹی ریلیشن شپ, کتنی طرح کی اتھارٹیز ہوتی ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. سم مسٹیکس ان آرگنائزیشنز جو ہم کبھی جان بوجھ کے کر دیتے ہیں, کبھی ہم سے غلطی سے ہو جاتی ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں ڈسکس ضرور کریں گے. میجر اسٹافنگ پرنسپلز کیا ہیں, کنٹرول پرنسپلز کیا ہیں, اور اس کے علاوہ کوٹ آف دی ڈے. تو جناب آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسکوپ آف دی پریزنٹیشنز. اب مینجمنٹ میں نے کیوں چھوڑ دیا, اس کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا؟ کیا خیال ہے آپ کا, کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جب ہم کسی بھی مینجمنٹ سائنسز کے سبجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے, اور وہ ہے ٹو گیٹ دی ورک ڈن تھرو پیپل فار اے پرٹیکولر کاز ان این آرگنائزیشن. اسی طرح ہی ہے نا. تو اسکوپ میں جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں, پلاننگ ہے, آرگنائزنگ ہے, اس کے بعد اسٹافنگ ہے. آپ نے مینجمنٹ کے کمپوننٹس تو پڑھے ہی ہوں گے. اسٹافنگ کے بعد ڈائریکٹنگ ہے,
اور ڈائریکٹنگ کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اینڈ دیٹ از کنٹرولنگ. اب بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں, ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, اور پیچھے اس طرح جاتے ہیں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پوسٹ کارپ کو ان 5 آسپیکٹس کے ساتھ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے واقعی کوئی ترقی کی ہے یا وہ پوسٹ کارپ کو ہی ہم نے کسی طریقے سے اس میں لکھ دیا ہے. پوسٹ کارپ آپ کو یاد ہوگا, پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. اب اس میں سے کچھ ہم اگر سوچیں تو وہ چیزیں مسنگ ہیں. مثلا پلاننگ وہاں پر بھی تھی, پلاننگ یہاں پر بھی ہے. آرگنائزنگ وہاں پر بھی تھی, آرگنائزنگ یہاں پر بھی ہے. اسٹافنگ وہاں پر بھی تھی, اسٹافنگ یہاں پر بھی ہے. ڈائریکٹنگ وہاں پر بھی تھی, ڈائریکٹنگ یہاں پر بھی ہے. لیکن جو 2 چیزیں وہاں پر نہیں تھیں, جو 2 چیزیں وہاں پر تھیں وہ یہاں پر نہیں ہیں, اور یہاں پر جو ایک چیز ہے وہ وہاں نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو, آخری 2 چیزیں آر اینڈ بی, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ, یہ 2 چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن کنٹرولنگ یہاں پر موجود ہے اور وہاں پر نہیں ہے. اب ہم 1 بائی 1 اس کو اسٹیبلش کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ رپورٹنگ اور بجٹنگ اس میں شامل نہیں ہے. 2 ایک آسپیکٹ جو وہاں پر نہیں تھا, کنٹرولنگ والا, وہ یہاں پر موجود ہے. اور یہ کنٹرولنگ والا جو آسپیکٹ ہے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ وہ چینجز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک پرٹیکولر لیول سے دوسرے لیول پر جاتے ہیں, پھر دوسرے سے تیسرے لیول پر جاتے ہیں, وی کیپ لرننگ. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل سائنٹسٹ جو اپنی اپنی تھیریز دیتے ہیں, ان تھیریز میں پچھلے ماضی سے انہوں نے سبق حاصل کیا ہوتا ہے, اور فیوچر کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اور وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ مسنگ تھیں اور کسی ایک پرٹیکولر آسپیکٹ کا حصہ ضرور ہونی چاہیے. تو ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں, اور ڈسکس کرنے کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ آف دی پریزنٹیشن پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی ایسا تھا کہ رپورٹنگ اور بجٹنگ جو ہیں وہ یہیں کہیں آ گئے ہیں. سو ہم پلاننگ سے شروع کرتے ہیں. دی یوز آف اے ریشنل ڈیزائن آر پیٹرن فار آل آرگنائزیشنل انڈرٹیکنگ. ایک آرگنائزیشن نے جو آبجیکٹو اچیو کرنا ہے ان دی لانگر رن, اس کے لیے جو ڈیزائن یا پیٹرن ہم بنائیں گے, ہم اسے پلاننگ کا نام دیتے ہیں. ڈیسائڈنگ ان ایڈوانس واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ ہاؤ. اور ہم ان ایڈوانس یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے. اب جو بیسک اسٹیپس ہیں, دیر آر 3 بیسک اسٹیپس which are going to be followed in this particular presentation. Number 1 is formulating objectives, number 2 taking actions, and number 3 appraising results. Formulating objectives. جب ہم کسی بھی جگہ پر ٹیک یور سیلف, چھوڑیں ہم آرگنائزیشن کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے, آپ کی بات کرتے ہیں. ٹیک یور سیلف, جب آپ نے یہ پرٹیکولر فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے MBA کی ڈگری لینی ہے ورچوئل یونیورسٹی سے, تو کیا سوچ کے کیا تھا؟ ڈڈ یو پلان اینی تھنگ اہیڈ کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ اگر میں یہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لوں تو جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں اس میں میری پروموشن ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ میرے پاس اور بہت سارے ایونیوز ہیں, میں کسی اور آرگنائزیشن میں ایک اچھے ریمونریشن پر نوکری حاصل کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو تیسرا اور سب سے بڑا میرے خیال میں ایک آسپیکٹ ہے, وہ لرننگ کا آسپیکٹ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اس طرح لرن کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا جب آبجیکٹو فارمولیٹ کر لیا, اگر تو میرا آبجیکٹو صرف سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ میرے بڑے کام آئے گا, جب میں سرٹیفکیٹ لے لوں گا تو میری آرگنائزیشن آٹومیٹکلی مجھے پروموٹ کر دے گی, کیونکہ انہوں نے مجھے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ ونس you get a master's degree,
you'll be promoted. What may come, wherever you get it from, it doesn't make any difference to us. And even you learn anything out of it or not, that is not our concern. تو آپ کا آبجیکٹو کیا ہوا؟ صرف ایک ڈگری لینا، ایک سرٹیفکیٹ لینا، تاکہ وہ سرٹیفکیٹ آپ جا کے وہاں پر پریزنٹ کریں اور نیکسٹ فائن ڈے یو فائنڈ یور سیلف ان ہائر پوزیشن. سو آرگنائزیشنس کے اندر بھی جب ہم آتے ہیں تو جب ہم آبجیکٹوز کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آبجیکٹو تو ہمارا ہوگا جس کو ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم نے اس آرگنائزیشن کو بنا کر ہم نے وہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کوئی ایک پرٹیکولر آسپیکٹ، کوئی ایک پرٹیکولر آبجیکٹو، تو اس کے بعد پھر آپ ایکشن لینا شروع کرتے ہیں. پھر آپ اس میں آرگنائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کے یہ پری ریکس ہیں، یہ جب تک نہیں ہوں گے میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. مجھے اتنا پیسہ اس کے لیے چاہیے، اس قسم کے لوگ چاہیے، اتنی اسپیس چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ظاہر ہے مجھے اپرچونٹیز کا پتا ہے کہ اپرچونٹیز کیا ہیں. میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئی ول اسٹارٹ ٹیکنگ ایکشن اینڈ دین اپریزنگ ریزلٹس. I'll keep on monitoring and writing down what is good and what is bad, what are the gaps in my performance or in the organizational performance, and then I keep on working that how those gaps can be bridged. اور آپ یہ دیکھیے کہ رپورٹنگ کسی ایک آسپیکٹ میں آیا نا، ابھی رپورٹنگ ایک اور آسپیکٹ میں بھی آئے گا، and that reporting is رپورٹنگ ان ہائرارکی. آپ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں؟ جس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ کس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی رپورٹنگ ہے. اور یہ بھی رپورٹنگ ہے جو آپ اپریزلز کریں گے، بیکاز یو ول بی ٹیکنگ نوٹس سو دیٹ یو ڈونٹ مس اینی تھنگ. اینڈ ونس یو گو تھرو اٹ یو آٹومیٹکلی کم ٹو نو دیٹ دیر از سم تھنگ مسنگ. آئی مسٹ ہیو پٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ ان دس رپورٹ ایز ویل. This is the simplistic approach to planning. William Sherrod and Don Voigt Jr. نے یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک فارمولا بنایا ہوا ہے. اس فارمولے میں سب سے پہلے اینالائز ڈیمانڈ. اگر ہمیں یہ علم ہی نہ ہو کہ ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے مارکیٹ میں یا نہیں کرتی، اور ہم کوئی آرگنائزیشن بنا لیں، ہم پلاننگ شروع کر دیں، تو ول اٹ ورتھ وائل؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ڈیمانڈ کو اینالائز کریں. ونس وی اینالائز دی ڈیمانڈ دین وی کین اینالائز آر سیلوز. واٹ از آر کیپیسٹی ٹو پرفارم؟ کیا یہ جو ڈیمانڈ اکر ہو رہی ہے یا جو اپرچونٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس اپرچونٹی میں جو ہماری کیپیسٹیز ہیں وہ کسی طریقے سے جیلن ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہماری اسٹرینگتھس بن سکتی ہیں تاکہ وہ اپرچونٹیز ہم کیش کر سکیں؟ اس کا انالیسس شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کس قسم کا HR ہے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کس قسم کی اسپیس اویلیبل ہے، ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر دی پارٹ آف دی انالیسس آف کیپیسٹی ٹو پرفارم. دین کمٹمنٹ آف ریسورسز. Once we decide and plan something, we have to commit those resources. ایسا نہیں ہے کہ میں نے one fine day بیٹھے پلان کیا، پلان کرنے کے بعد سوچا جی everything is fine، اور اس کے بعد میں نے کیپیسٹیز بھی اپنی ساری کی ساری گیج کر لی. گڈ انف، وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، وہ اسپیس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اتنے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، نو ایشو. لیکن ابھی اسٹوری شروع ہوئی نہیں، اس لیے کہ جب تک امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوگی، جب تک آپ اس کے اوپر کام شروع نہیں کریں گے اور پریکٹیکلی آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک چیزیں یا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو کمٹ آر ریسورسز. آپ نے لوگ ہائر کرنے ہیں، کر لیں. صرف سوچنے پر کہ جی فلاں لوگ میں ہائر کر سکتا ہوں، مسئلہ نہیں ہوگا. اتنے فائنینشیل ریسورسز چاہیے، ان ریسورسز کو کمولیٹ کر لیں. اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے
کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ریسورسز جو ہیں فلاں بینک سے لون مل جائے گا, یا آج کل تو وزیر اعظم صاحب کی لون اسکیم آئی ہوئی ہے, ہم اس لون اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہاں سے ہم پیسے لے لیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہوئی تو نہیں, اور جب تک وہ ہو نہیں جائیں گی اس کا مطلب ہے آپ کا پلان ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں. یہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب آپ ریسورسز کو کمٹ بھی کر دیں گے. افیکٹو پلان انڈیکیٹس اسینشیل ریکوائرمنٹس, اور وہ اسینشیل ریکوائرمنٹس ہیں کیا؟ نمبر 1, since a plan necessitates futurity and action, it should include a schedule of implementation. اوکے, ہم نے پلان بنا لیا. پلان بنانے کے بعد سپوز آپ نے گھر بنانا ہے, آپ آرکیٹیکٹ کے پاس گئے اور آپ نے کہا میں نے گھر بنانا ہے. اس نے پوچھا آپ کے پاس زمین کتنی ہے؟ آپ نے کہا نہیں وہ تو ابھی میں نے لینی ہے. اچھا چلیں آپ نے لینی ہوگی, لیکن وہ کتنی زمین آپ لیں گے یہ میں نے ابھی سوچا نہیں ہے کہ کتنی زمین لوں گا. آپ مجھے ایک نقشہ بنا دیں. کیا وہ نقشہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا. وہ اس وقت تک نقشہ نہیں بنا سکتا جب تک آپ زمین ڈٹرمن نہ کر لیں. آپ اس کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب میرے پاس 1 کنال جگہ ہے اور 1 کنال پر میں نقشہ بنانا چاہتا ہوں. اوکے, اس نے کہا جی بن جائے گا. آپ کتنے بیڈ رومز چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں 4 بیڈ رومز تو کم از کم میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں 4 بیڈ رومز ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر کا لان بھی ہو, ڈرائنگ روم بھی ہو, ڈائننگ روم بھی ہو, 2 سٹورز بھی ہوں, 2 کچنز بھی ہوں. اب یہ ساری چیزیں آپ اس کو بتا رہے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کے اوپر پلان کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کے اوپر آپ کے پاس جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اتنے ہیں. اور سپوز آپ پوچھ لیتے ہیں کہ جی مجھے تو ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن آپ بتائیے کہ اس کے اوپر کتنا بنے گا. وہ کہتے ہیں جی 6000 اسکوائر فٹ آپ کا رقبہ بن رہا ہے اور 2000 روپے تو آج کل منیمم کاسٹ ہے پر اسکوائر فٹ کی, تو یہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بن جائیں گے آپ کے. آپ کہتے ہیں یار 1 کروڑ 20 لاکھ, میرے پاس تو صرف 30 لاکھ روپے ہے. تو وہ کہے گا پھر آپ اس کو ابینڈن کر دیں, پھر 4 بیڈ رومز کے ساتھ ڈرائنگ, ڈائننگ, ٹی وی, لاؤنج, لان اور یہ ساری چیزیں نہیں بن سکتی. پھر آپ 1 کمرے کا گھر بنا لیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک آپ اسکیجول نہیں کرتے چیزوں کو, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میرے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بھی ہیں, لیکن مجھے سال 1 کے اندر اندر گھر چاہیے. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, آپ کو 1 سال کے اندر اندر گھر مل جائے گا. اور پھر آپ اس کے مطابق پلان بنا لیتے ہیں کہ کب امپلیمنٹ ہوں گی, بنیادیں کتنی دیر میں پڑ جائیں گی, بنیادوں کے بعد اسٹرکچر کتنی دیر میں کھڑا ہو جائے گا, اسٹرکچر جب کھڑا ہو جائے گا تو اس کے اوپر لینٹر کتنی دیر میں پڑ جائے گا, اس کے بعد جو آپ نے گھر کا انٹیریئر سارا کرنا ہے وہ کتنے عرصے میں ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی کتنی دیر میں آپ ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ سارا امپلیمنٹیشن پلان ہے جو آپ نے اپ فرنٹ بنا لیا ہے. ادروائز کیا ہوگا, آپ کے لیے ٹائم لائنز بڑا مشکل ہو جائے گا. اور پھر آپ امپلیمنٹیشن جب پلان بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو گیج بھی کرتے رہتے ہیں, آپ اس کو ایویلویٹ بھی کرتے رہتے ہیں. Since a plan should specify the people responsible in physical and concrete terms, it should include a specification of people who are to implement the plan and what entities will be involved in the plan implementation. ظاہر ہے آپ کو لوگ کس قسم کے چاہیے. اگر آپ نے خود گھر بنانا ہے, آپ نے کسی کو نہیں کہا گھر بنانے کے لیے, آپ خود بنا رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو ایک سرویئر چاہیے ہوگا جو آپ کے سوائل ٹیسٹنگ کرے, سوائل ٹیسٹنگ کر کے آپ کو بتائے کہ آپ کی سوائل جو ہے یہ کس طرح کی سوائل ہے, اس کے اندر آپ کو کتنا انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو پراپر طریقے سے گھر بنا سکیں, اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں تاکہ پورا گھر جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے. سرویئر کے بعد پھر آپ نے ایک ٹھیکیدار کہیں نہ کہیں سے پکڑنا ہے یا مستری مزدور پکڑنے ہیں جو آئیں گے, وہ آ کے بنیاد بنائیں گے, بنیاد بنانے کے بعد پھر اوپر کنسٹرکشن کریں گے اینڈ سو آن. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ڈٹرمن کر لینی ہیں کہ کون سی چیزیں کیا چاہیے, کس طرح کے لوگ مجھے چاہیے, واٹ کائنڈ آف اسپیسیفکیشنز آر نیڈیڈ ان اے پرٹیکولر پرسن, اور آپ اسی کے مطابق لوگوں کو ہائر کرتے چلے جائیں گے. پھر آپ کو ایک اسٹرکچرل انجینئر بھی چاہیے ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کا آرکیٹیکٹ بھی آ کے آپ کو بتاتا رہے کہ جی یہاں پر اس طرح کرنا ہے, یہاں پر اس طرح کرنا ہے, اور آپ کا اسٹرکچرل انجینئر جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہے, اور یوں آپ کا گھر بنتا چلا جائے گا. لیکن آپ نے جو اسپیسیفکیشنز تھیں لوگوں کی
اور جو مٹیریل پھر چاہیے تھا آپ کو وہ آپ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا اس پلان کے اوپر جو آپ نے انویسیج کیا تھا, جو آپ نے سوچا تھا. Since a plan depends primarily on the capability of people who will carry them out, then an assessment of manpower capability should also be made a part of that plan. Evaluation. کیا یہ لوگ واقعی اتنے کیپیبل ہیں کہ جو پلان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو یہ ان ٹروور سینس امپلیمنٹ کر سکیں, اور الٹیمیٹلی جتنے ٹائم اسپین میں چاہتا ہوں اس ٹائم اسپین میں مجھے وہ ریزلٹ مل جائے, میرا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو ہو جائے. اب مینجمنٹ فنکشن میں دو طرح کے پلانس ہوتے ہیں. ون از کالڈ اسٹریٹجک پلان اینڈ دی ادر از کالڈ آپریشنل پلان. اسٹریٹجک پلان آج سے 20 سال 25 سال 50 سال بعد کا. آپ کسی جگہ پر ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں, وہ بڑی ریموٹ سی جگہ پر ہے, آپ کو بہت سستا مل رہا ہے, آپ نے وہ خرید لیا. کیوں خرید لیا؟ آپ کا اس پر گھر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اتنی دور جا کے رہنے پسند ہی نہیں کریں گے, لیکن آپ نے وہ خرید لیا. یہ آپ کی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے کہ آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد یہاں سے موٹر وے گزرے گی, اور جب یہاں سے موٹر وے گزرے گی نا تو یہ جو میں 2 لاکھ روپے کا ایک کنال جگہ میں نے لی ہے یہ 30 لاکھ کی ہو جائے گی, یہ 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور وہ جو پلاننگ ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ ہے. اسی طرح جب ہم آرگنائزیشنز کے اندر اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انوائرمنٹل سکیننگ بھی کرتے ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرنل انوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے اسٹرینگس اور ویکنیسز کو ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں ود دی اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس ان دی مارکیٹ. پھر اس کے بعد ہم فارمولیشن کی طرف آتے ہیں اور اپنی پورا پلان فارمولیٹ کرتے ہیں. پھر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم ایویلویشن اینڈ کنٹرول کی طرف جاتے ہیں. تو اسٹریٹجیکلی جب ہم چیزیں کرتے ہیں, ایک درخت آج تو پھل نہیں دے گا, ہو سکتا ہے 10 سال بعد بھی نہ دے, تو کیا وہ لگانا نہیں چاہیے؟ بٹ دیٹ از اے اسٹریٹجک پلاننگ. ہمارے یہاں پر کلائمیٹ چینج اتنا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے مشکل, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ درخت دھڑا دھڑ کاٹے جا رہے ہیں اور نئے درخت نہیں لگا رہے. جب نئے درخت لگائے جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ آج سے اتنے سال بعد یہ ریپرکشنز ہوں گی تو شاید ہم لگانا شروع کر دیں. پانی کی مثال لے لیں, ہم کتنی بری طرح پانی استعمال کرتے ہیں. ہماری اگلی جنریشنز, آپ کو پتا ہے آج سے بہت عرصہ پہلے جو جنگیں تھیں وہ پانی پر لڑی گئیں, اور آج سے بہت عرصہ بعد جنگیں پھر پانی پر لڑی جائیں گی, اس لیے کہ پانی ناپید ہو جائے گا. اور ناپید کیوں ہو جائے گا؟ دا وے وی آر یوزنگ اٹ. کتنے برے طریقے سے ہم ان کو پانی کو استعمال کرتے ہیں. اگر اسٹریٹجک پلاننگ میں جائیں تو ہمیں پانی کو بچانا چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے, ہمیں خود پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی کرتے ہیں, ہماری آرگنائزیشنز بھی کرتی ہیں, ہماری کمیونٹیز بھی کرتی ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی کرتی ہے, ہمارا ملک بھی کرتا ہے, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے. خیر, بات لمبی ہو جائے گی. اسٹریٹجک پلان از اے لانگ ٹرم پلان وائل آپریشنل پلان از دی پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجک پلان. مائل سٹون ہے کہ ہم نے یہ اگر فاصلہ جو ہے سے 500 کلومیٹر دور جانا ہے, جو کہ ایک اسٹریٹجک فاصلہ ہے ہمارے لیے, تو ہم اس 500 کلومیٹر تک کیسے پہنچیں گے, ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے, ہمیں کتنے عرصے میں وہاں پہنچنا ہے, اور پھر اس کے مطابق ہم سٹیپس لیں گے کہ ہم کتنے کلومیٹر آج چلیں گے, کتنے کلومیٹر کل چلیں گے, کتنے کلومیٹر پرسوں چلیں گے, اینڈ سو آن. اور ہر کلومیٹر کو اگر ہم 5 سال کا وقفہ دے دیں, یا ہر 50 کلومیٹر کو 5 سال کا دے دیں, اور ہم نے 500 کلومیٹر دور جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں 10 سال وہاں پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے. تو وہ ہم نے 50 کلومیٹر کیسے پہنچنا ہے, پھر اگلا 50 کلومیٹر کیسے پورا ہوگا, پھر اس سے اگلا کیسے پورا ہوگا. دیز آر آل کالڈ milestones. These are smaller objectives which are linked with the overall objective of the organization. Plans classifications. There are 5 kinds of plans. Policy plan, سب سے پہلا policy framework جو ہم بناتے ہیں کوئی بھی کامن گڈ کا کام کرنے کے لیے. سب سے پہلے پالیسی فریم ورک بنتا ہے آن دی فیڈ بیک آف دی پیپل, کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے
تو اس کے بعد پھر ہم پالیسی پلان بناتے ہیں. پالیسی پلان یا پالیسی فریم ورک جب بن جاتا ہے پھر ہم آرگنائزیشنل پلان. اب ایک بہت لمبی چوڑی اگر پالیسی ہے سے ایجوکیشن پالیسی، ٹیکس ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب ٹیکس ریفارمز مختلف صوبوں میں ہوں گے، صوبوں کے بعد پھر وہ ضلعوں میں ہوں گے، ضلعوں کے بعد وہ تحصیلوں میں، تحصیلوں کے بعد قصبے، قصبوں کے بعد گاؤں، اینڈ سو آن. تو اس کے لیے ہمیں ایک آرگنائزیشنل پلان بنانا پڑے گا کہ اس آرگنائزیشن پلان کے مطابق یہ چیزیں سے سب سے پہلے صوبے میں صوبہ کون سا ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرا کون سا ہوگا، پھر چوتھا کون سا ہوگا، اور اس کے بعد یہ اس ایجوکیشن کو کیسے اسپریڈ کیا جائے گا اور اس ایجوکیشن پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. دیٹ از آر آرگنائزیشن پلان. پھر آپریشنل پلان. اب ہر صوبہ اپنا ایک پلان بنائے گا، ٹھیک ہے نا. صوبے کے لیول پر وہ آپریشنل ہو گیا، لیکن جب وہ ڈسٹرکٹ لیول تک چلے جائیں گے تو جو ای ڈی اوز ہیں، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز جو ہیں، اب وہ بیٹھ جائیں گے اور وہ پلان بنائیں گے کہ یہ پالیسی جو آئی ہے اس کو اسکولز میں یا کالجز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. وہ اپنا ایک پلان بنائیں گے، اور جب وہ پلان بن جائے گا اور اس پلان کو ہمارے جو اپر لیولز ہیں وہ اس کو سولیسٹ کر دیں گے، وہ اس کو اپروو کر دیں گے، تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. بٹ اس وقت تک وہ پلان ہی رہے گا. آپریشنل پلان کے بعد پروگرام پلان. جیسے میں نے آپ سے کہا صوبے نے جب بنایا تو دیٹ واز این آپریشنل پلان، انہوں نے پورا بنا دیا. اب وہ پروگرام کی حد تک ایک ڈسٹرکٹ میں ایک پروگرام ہے، دوسری میں دوسرا ہے، تیسری میں تیسرا ہے، چوتھے میں چوتھا ہے، وہ سارے کے سارے اب پروگرام کے مطابق اس کو پلان کریں گے. اینڈ فائنلی ایکشن پلان. ناؤ دیٹ از دا ٹائم ویئر وی سے how we are going to implement it. Who are the people going to be involved in this project, in this purpose, and finally, what are the resources we are committing for this particular plan. اب ہر پلان میں لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں نا، جس طرح ایک اسپین آف کنٹرول ہے اس طرح اسپین آف اٹینشن بھی ہے، اور اس طرح ایک اسپین آف تھنکنگ بھی ہے. ہم اس اسپین آف تھنکنگ سے باہر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور کی سوچتے ہیں اور بہت اچھے سوچتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک اسپین آف تھنکنگ ہے، یا ایک اسپین آف کنٹرول ہے، یا ایک اسپین آف لمٹس ہے جس کے اندر وہ سوچ سکتے ہیں. تو فارمولیٹنگ میں بھی جو فورکاسٹنگ والا آسپیکٹ ہے وہ بعض وقت غلط بھی ہو سکتا ہے. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار us ٹو فورکاسٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دی نیکسٹ 5 years اور ان دی نیکسٹ 10 years. سو دیٹ از اے ڈائلما، دیٹ از اے پرابلم وچ ہیز ٹو بی سالوڈ. اور اسی لیے پھر کنٹینجنسی جو ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ پھر اس وقت کام آتی ہیں جب ہم ایک سے زیادہ اسٹریٹجی سوچ کے رکھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ کام اس طرح ہوا تو پھر تو یہ اسٹریٹجی چلتی رہے گی، لیکن اگر یہ چینجز آ گئیں، اور یہ چینجز آ سکتی ہیں، ہم پہلے انویسیج کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ یہ چینج بھی آ سکتی ہے، یہ چینج بھی آ سکتی ہے، اور یہ چینج بھی آ سکتی ہے. اور اگر یہ چینجز آ سکتی ہیں تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے کس قسم کی اسٹریٹجی چاہیے ہوگی. پھر ہم وہ اسٹریٹجی بھی پارٹ بنا لیتے ہیں اس کا کہ یہ ہماری الٹرنیٹ اسٹریٹجیز ہیں. اٹ افیکٹس آن ہیومن سائیکالوجی. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ میں کسی ایک حد تک سوچ سکتا ہوں نا، اس سے باہر تو نہیں سوچ سکتا. اب یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی پھر ڈفر کرتی ہے فرام پلیس ٹو پلیس، فرام پرسن ٹو پرسن، فرام ریجن ٹو ریجن. اور ہر لحاظ سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور آرگنائزیشنز، اسی لیے بہت ساری آرگنائزیشنز بہت اچھا ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، بٹ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم they collapse because of the human psychology. جو لوگ اس میں انوالوڈ تھے اس پر ان کا وہ کیلیبر نہیں تھا کہ وہ اتنی دور کی سوچ سکتے. چینجز ان دی سوشو پولیٹیکل کلائمیٹ، اگین دیٹ از این ایشو، دیٹ از اے پرابلم کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ویری ویری ڈائنامک، اور وہ چونکہ ڈائنامک ہے، ایور چینجنگ ہے، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا.
یا آپ انوائرمنٹ کو چینج کر لیں, اور اگر انوائرمنٹ آپ سے چینج نہیں ہوتا دین چینج یور سیلف. تو اس میں بھی پرابلم یہی آتی ہے کہ ہم وہ چینجز جو ہے وہ بعض اوقات انویسیج نہیں کر پاتے. اویلیبلٹی آف ٹائم, اگین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم اتنا ہے, لیکن اس کو پلان کرتے کرتے امپلیمنٹیشن کی حد تک لاتے لاتے بعض اوقات آپ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. آپ نے ایک ٹائم فریم سوچا ہوتا ہے لیکن ٹائم فریم کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک ایشو ہے, ایک لمیٹیشن ہے ہمارے پلاننگ پروسیس کی. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتے ہیں آرگنائزنگ پر. A process by which the manager brings order out of chaos, eliminates conflicts between people over work or responsibility, and establishes an environment of teamwork. ظاہر ہے جب تک آپ چیزوں کو پراپرلی آرگنائز نہیں کریں گے, 4 لوگ ہیں وہ ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پرسنٹیج ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ پرسنٹیج کیا ہوگی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سلسلہ چل سکے گا؟ 2 لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, یا 3 لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی پرسنٹیج ہم آپس میں کر لیتے ہیں, چوتھا کہتا ہے مجھے تو یہ قبول نہیں ہے. تو انٹل انلیس آپ وہ کیوس ختم کریں, لوگوں کے درمیان جو پرابلمز ہیں ان کو آپ سالو کریں, ان کو ایک تھریشولڈ پر لے کر آئیں, ایک ویو لینتھ پر لے کر آئیں, تاکہ وہ سارے کے سارے موٹیویٹ ہو کے ایک ٹیم کا حصہ بن کے اس ایک انوائرمنٹ کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں. The organizing process is comprised of the following steps. Identification of objectives. سب سے پہلا declare what are your objectives. جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ آپ کے objectives کیا ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے آرگنائز تو نہیں کر پائیں گے, چاہے آپ کا جو جی چاہے آپ کر کے دیکھ لیجیے. Identification and classification of the activities to accomplish organizational objectives. کوئی بھی آبجیکٹو اپنے ساتھ ڈھیر سارے ویریبلز لے کر آتا ہے. جب بھی آپ نے کوئی ایک کام اچیو کرنا ہے تو اس کے ساتھ ڈھیر سارے کام ہوں گے نا. اگر آپ ڈھیر سارے کام نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس آبجیکٹو تک نہیں پہنچ سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور کلاسیفائی کرنا ہوگا کہ اس پرٹیکولر آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے. گروپنگ ایکٹیویٹیز, پھر اس میں کون کون سے گروپنگ انوالوڈ ہوں گے. سپوز ایک آرگنائزیشن میں آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اس پروڈکٹ کو بعد میں آپ نے لوگوں کو بیچنا بھی ہے. جب وہ بیچیں گے تو اس کی سروسز بھی آئیں گی, اور ظاہر ہے اس کے لیے مٹیریل بھی کوئی خریدے گا, پھر اس کے لیے جو لوگ ہمیں چاہیے وہ لوگ بھی کوئی ارینج کرے گا. تو یہ سارے پروسیسز مل کے, اب دیکھیں نا ہر چیز علیحدہ. آپ کو ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ چاہیے, آپ کو ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ چاہیے, آپ کو ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ چاہیے, آپ کو ایک HR ڈپارٹمنٹ چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ سروسز اور مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ بھی چاہیے ہو آپ کو, کیونکہ آپ اپنی ایک اچھی ریپو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں. تو اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہے تو آپ فوراً ریپلیس کر دیتے ہیں یا اس کی سروس کر دیتے ہیں. اور مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے اگر آپ نے کسی کو پروڈکٹ دی ہوئی ہے, اگر ٹھیک کرنی پڑتی ہے تو آپ کے پاس پورا ایک مینٹیننس ڈویژن ہے, پھر جا کے وہ چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ گروپنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ضروری ہیں. پھر ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. یو ہیو ٹو ہیو ہائرارکی. اس کا ذکر ہم ایک پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ ہائرارکی جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی آرگنائزیشن میں کام نہیں ہو سکے گا. انٹیگریشن آف دی گروپنگ آف ایکٹیویٹیز تھرو اتھارٹی اینڈ فنکشنل ریلیشن شپس. اب جب اتنے سارے ڈپارٹمنٹ بن جائیں گے, آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا, HR ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا, ہو سکتا ہے آپ نے R&D بھی ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہو, مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, آپ کا سروسز ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس کو کوآرڈینیٹ کون کرے گا, انٹیگریٹ کون کرے گا, اور یہ کیسے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز انٹیگریٹ ہوں گی, اس کے بارے میں بھی آپ کا پلان بنانا بہت ضروری ہے. There are 2 kinds of organizations. One is called formal organization and the other is called the informal organization. The formal organization is a planned structure. آپ ہر چیز پلان کر کے بناتے ہیں. It is a deliberate attempt to establish
patterned relationship among the components are parts of the organization. जितने भी आपके कंपोनेंट पार्ट्स हैं उन सब के अंदर आप एक पैटर्न स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. आप पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप जो है वो आप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दे अराइज स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विद इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आपने देखा होगा बहुत से यूनियंस जैसे होती हैं कि पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी और फिर उसके अंदर आपने अपनी एक्टिविटीज करने के लिए आपने इनफॉर्मल एक ग्रुप बना लिया, आपने एक स्टडी ग्रुप बना लिया, आपने एक एक्सकर्शन ग्रुप बना लिया, बट इनफॉर्मल कि ठीक है कभी दोस्त इकट्ठे हो गए, बैठे गपशप लगाई. अगर आपने कहीं एक्सकर्शन पे जाना है, आपने प्लान बनाया और आप उनको प्लान पे ले गए, एनुअल डिनर करना है या आपने अपना एक क्लब बनाया हुआ है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक क्लब के तौर पर भी कभी बैठ जाते हैं. सो दैट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देन डिपार्टमेंट. जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं. आपके साथ थोड़ी देर पहले मैंने डिपार्टमेंट्स की बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफ इट्स ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट. If it's a production organization, the structure of the departments will be different. Department is a distinct area, division or branch of an organization over which a manager has authority for a performance of specified functions and activities. अगर एक से मैनेजर फाइनेंस, इसका मतलब यह है कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है दैट इज मैनेजर फाइनेंस. And he'll be taken accountable or he'll be taken responsible if anything goes wrong in the finance department. That means you have delegated an authority to the manager finance to look after the finance department. So he is overall responsible and accountable for that particular department. Whichever department you establish and whosoever you make the manager of that organization, that department will become ultimately and automatically responsible for the activities of that department. अच्छा जी, अथॉरिटी का जो रिलेशनशिप है आपस में लाइन फंक्शन है और स्टाफ फंक्शन है. लाइन फंक्शन है और स्टाफ फंक्शन है. मैनेजमेंट में आपने ये दोनों फंक्शंस पढ़े होंगे लेकिन हम उनको थोड़ा सा सिर्फ बोल देते हैं. डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द लाइन फंक्शन एंड स्टाफ फंक्शन दोज एलिमेंट्स विच हेल्प द लाइन टू वर्क इफेक्टिवली. तो ये किसी वक्त आपसे पूछा भी जा सकता है, चाहे वो डिस्कशन बोर्ड हो या आपका कोई एग्जाम हो, कि जनाब आपके ख्याल में लाइन फंक्शन क्या होता है और स्टाफ फंक्शन क्या होता है. सो इसको थोड़ा सा आप जरूर पढ़िएगा. अच्छा, अब ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीजों में अब ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि ये सारी की सारी जनरलिटी पर हैं इसलिए एक्सेप्टेबल हो जाती हैं कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हम कर जाते हैं जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं. फेलियर टू प्लान प्रॉपरली. वो कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान प्रॉपरली दैट मीन्स यू प्लान टू फेल. इसे अंदाजा लगा लें कि प्लान बनाना कितना इंपॉर्टेंट है. फेलियर टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप्स. जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगे, बॉस कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट का तीसरे के साथ क्या ताल्लुक होगा, सारे जब आपस में नेटवर्क करेंगे उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या होगा. फेलियर टू डेलीगेट अथॉरिटी. फेलियर टू बैलेंस डेलीगेशन. एक मैनेजर बहुत पावरफुल है, एक मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, दैट इज अ मिस्टेक. कंफ्यूजन ऑफ लाइन अथॉरिटी एंड इंफॉर्मेशन. लाइन अथॉरिटी क्या है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है हम प्रॉपरली कन्वे ना कर पाए. अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी.
یہ دونوں چیزیں ہی غلط. اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے وداؤٹ ریسپانسبلٹی, آپ تو ہیوک کریٹ کر دیں گے آرگنائزیشن کے اندر, ہے نا. اتھارٹی ہے, رسپانسبلٹی تو ہے نہیں. آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ کو رسپانسبلٹی دے دی جائے اور اتھارٹی نہ دے دی جائے تو کوئی آپ کی بات سنے گا, کوئی آپ کی بات مانے گا یا آپ کے کہے پر عمل کرے گا؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز. اتھارٹی وداؤٹ ریسپانسبلٹی اینڈ ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی کے بعد کیئرلیس ایپلیکیشن آف دی اسٹاف ڈیوائس. اسٹاف کو اگر آپ نے کیئرلیسلی ادھر ادھر لگا دیا, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا, اس کا مطلب یہ ہے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب آپ کر ہی نہیں رہے. دیٹ اگین از اے فالی, دیٹ از اے مسٹیک. مس یوز آف فنکشنل اتھارٹی. ملٹیپل سبارڈینیشن بیکمس ویری ویری ڈیفیکلٹ فار اے سبارڈینیٹ ٹو بی دی سبارڈینیٹ آف ٹو ڈفرنٹ مینیجرز. وہ کس کو رپورٹ کرے گا؟ ایک مینیجر نے کام کہا, دوسرے نے بھی کام دے دیا, اب وہ کس کا کام کرے اور کس کا کام نہ کرے. سو یہ ملٹیپل سبارڈینیشن جو ہے, that always creates problem in an organization. Whenever you become a manager of an organization, please keep in mind that you have to keep in mind of this particular aspect, which is a mistake. Never ever put a subordinate under two managers. Misuse of service departments and over-organization or overstaffing. Whenever you go for overstaffing, things go haywire. آپ کا کنٹرول, آپ کے جو آپریشنز ہیں وہی کنٹرول نہیں ہوں گے, اور الٹیمیٹلی وہ چیزیں جس طرح آپ نے پلان کی تھیں, جتنا بجٹ آپ نے بنایا تھا, آپ تو اس بجٹ سے ایکسیڈ کر گئے, آپ نے لوگ ہی زیادہ لے لیے, اور جب لوگ زیادہ لیں گے آپ, تو جو پروڈکٹ آپ بنائیں گے الٹیمیٹلی وہ مہنگی ہوتی چلی جائے گی, اور جب پروڈکٹ مہنگی ہوتی چلی جائے گی تو آپ کمپیٹ کیسے کریں گے, اور جب آپ کمپیٹ نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ شیئر کیسے لیں گے, اور جب مارکیٹ شیئر نہیں ہوگا تو یو آر ڈومڈ. میجر پرنسپلز آف ساؤنڈ آرگنائزنگ, ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ ہیو پرنسپلز آف یونٹی آف آبجیکٹو. دیر شوڈ بی اونلی ون اوور آل آبجیکٹو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کوئی پرنسپل, ٹھیک ہے جس کا جو جی چاہے وہ آبجیکٹو بنا لے. نو, یو ہیو ٹو ہیو اونلی ون آبجیکٹو اینڈ یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پرنسپل دیٹ دیر ول بی اونلی ون اوور آل آبجیکٹو آف دی آرگنائزیشن. پرنسپل آف ایفیشنسی, دیر شوڈ بی سرٹن parameters, there should be certain rules, regulations, policies, procedures about the efficiency of the staff and the officers working for the organization. Span of management principle, ابھی تھوڑی دیر پہلے span کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جب ایک حد تک span ہو سکتا ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. Principle of delegation, again we should delegate properly, اور ضرور ہونا چاہیے. Authority without responsibility is nothing, and responsibility without authority, just nothing. The authority level principle, then principle of division of work. یہ division of work کیسے ہوگا؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صرف پروڈکشن کا کام ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صرف مارکیٹنگ کا کام ہے؟ یہ صرف سروسز کا کام ہے؟ یہ صرف R&D کا کام ہے؟ یہ صرف HR کا کام ہے؟ یہ صرف فائنانس کا کام ہے؟ اینڈ سو آن. سو ہمیں یہ جو ڈویژن آف ورک ہے یہ ضرور کر لینی چاہیے. پرنسپل آف فنکشنل ڈیفینیشنز, پرنسپلز آف سپریشن, کہاں کون سی باؤنڈریز سپریٹ ہو رہی ہیں کام کی, اور کہاں مینیجر کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ہیمپر ہو رہی ہے یا وہ کتنی ہونی چاہیے. پرنسپلز آف بیلنس, اس میں بیلنس کیا ہوگا؟ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹ شوڈ بی ان اے بیلنسڈ وے. You agree with it? اگر بیلنس نہیں ہوگا, ایک مینیجر کے پاس بے تحاشا اتھارٹی ہے, ایک مینیجر کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ Problems may arise in the implementation of a particular project and achieving of a goal. Principles of flexibility. ایک لیکچر میں ہم نے فلیکسیبلٹی کی بات کی تھی. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے فلیکسیبل is a flexible department, is a flexible discipline, اور چونکہ یہ فلیکسیبل ہے اس لیے ہمیں فلیکسیبل, کتنا فلیکسیبل ہم ہو سکتے ہیں؟ کسی حد تک فلیکسیبل ہوں گے نا. جس حد تک ہم فلیکسیبل ہو سکتے ہیں ہم اپنے پرنسپلز جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں. بس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں جو زیادہ تر آرگنائزیشنز ہیں, جو پروڈکشن آرگنائزیشنز ہیں, وہ ±0.5
کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی دس از اگنوریبل. دیٹ از پرنسپل آف فلیکسیبلٹی, کہ آپ فلیکسیبل ہیں کہ یہ پلس مائنس 0.5 کا اگر فرق آ گیا ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, پروڈکٹ ٹھیک ہے, اس پروڈکٹ کو چلنے دیں. زیرو ڈیفیکٹ کی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں دے ہیو دیئر پرنسپلز آف فلیکسیبلٹی اینڈ پرنسپلز آف لیڈرشپ فیسیلیٹیشن. لیڈرشپ فیسیلیٹیشن کیسے ہوگی, لیڈر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اس کے پاس کتنے فنڈز ہوں گے, وہ کتنا کام کر سکتا ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اسٹافنگ, provision of the different positions of the organization structure with competent and qualified personnel. Types of staff services. Types of staff services. کس طرح کی سروسز ہمیں چاہیے, کس طرح کا اسٹاف ہمیں چاہیے ہوگا. آگزیلری سروسز, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ آگزیلری آفیسر کی بات کی تھی. آگزیلری سروسز کون سی ہوتی ہیں, وہ کون لوگ پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہماری پرنسپل سروسز کون سی ہیں, ہماری پرائمری سروسز کون سی ہیں, یا ہماری پرائمری پروڈکٹ کیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ لوگ کیسے کام کریں گے. سو وی اسٹارٹ ود دی آگزیلری سروسز. دے پرووائڈ ایڈ اینڈ اسسٹنس ان آرگنائزیشن لائن آپریشنز, جو آپریشنز ہو رہے ہیں. مثلاً پروکیورمنٹ سے, اب پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک آگزیلری فنکشن ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو کہ پروڈکشن کر رہے ہیں. اب اگر پروڈکشن والے خود ہی سامان بھی خریدیں اور اس کے بعد پروڈکشن بھی کریں تو ہو سکتا ہے آپ جتنے ٹائم میں پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو. اسپیسیفکیشن ساری کی ساری پروڈکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو دے گا, لیکن پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انفیکٹ آپ کے لیے پروکیورمنٹس کر رہا ہوگا تاکہ آپ کا کام سموتھلی چلتا رہے. وٹ ایور یور آپریشنز آر, اس کے لیے جتنی بھی چیزیں چاہیے وہ آپ کو ملتی رہے. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ از این آگزیلری ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ آگزیلری ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آگزیلری ڈپارٹمنٹ, اس لیے کہ وہ آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو سروسز provide aid and assistance in the management of general operations, and technical services provide aid in specialized fields. ٹول روم ہے, آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو کہ پروڈکشن آرگنائزیشن ہے, آپ ایک ٹول روم بنا دیتے ہیں جو کہ اسپیشل گیجٹس تیار کرتا ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو بنانے کے لیے. پھر جس طرح آپ کا R&D ہے کہ جو آپ نے پروڈکٹ آلریڈی بنائی ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, یا ایک نئی انوینشن کیسے کی جا سکتی ہے, ایک نئی پروڈکٹ کیسے لائی جا سکتی ہے, تو وہ ٹیکنیکل سروسز ہیں جو آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. دی پرسنل اسٹاف آفیسرز سرو ان 2 امپورٹنٹ فنکشنز. جو اسٹاف آفیسرز ہیں دے پرووائڈ ٹیکنیکل اور اسپیشلائزڈ نالج اینڈ سپورٹ ان دیئر ویریس فیلڈز ٹو ایڈ دی مینیجر ان کیرنگ آؤٹ ہز ریسپانسبلٹیز. ان کے پاس جو اسپیشلائزڈ نالج ہے اس کے ساتھ وہ اس کو مینیجر کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے اپنا کام کر سکے. They could relieve him of the details which could otherwise rob him of efficiency. ایک ٹاپ مینیجر جس نے پلان بھی کرنا ہے, جس نے اور بہت ساری چیزیں سوچنی ہے, ہو سکتا ہے اس نے میٹنگز کرنی ہو سکتا ہے اس کے دماغ پر ٹک کر رہا ہو کہ اس کو فائنینشلز چاہیے اور اس کے لیے اس نے کسی بینک کے پاس جانا ہو, لیکن جب آپ اس کو ان کاموں میں پھنسا دیں گے, جناب وہ مشین خراب ہو گئی ہے, اور چونکہ وہ سرٹ سے گزر کے آیا ہوا ہے فوراً وہ کہے اوکے نو پرابلم, اپنا کوٹ پینٹ جو ہے اوور آل پہنے یا ڈانگری پہنے اور مشین کے اندر گھس جائے اور مشین ٹھیک کرنا شروع کر دے. 2 گھنٹے بعد وہ مشین تو ٹھیک کر لے گا, لیکن ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن کا اس وقت تک کافی نقصان ادروائز کر چکا ہو. میجر اسٹافنگ پرنسپلز. پرنسپل آف اسٹافنگ آبجیکٹو. آبجیکٹوز کے مطابق اسٹافنگ کرنا, پرنسپلز آف اسٹافنگ, پھر پرنسپلز آف جاب ڈیفینیشن, جاب کو ڈیفائن کرنا, اس کے کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے نا, ہر ایک کی اپنی اپنی جاب ہے, اسی لیے ہم اس کو جاب ڈسکرپشن کا نام دیتے ہیں. پرنسپلز آف مینیجریل اپریزل, کن پیرامیٹرز پر ایک مینیجر کو اپریز کیا جائے گا, اس کی ایویلویشن ہوگی. ظاہر ہے اگر وہ مینیجر سروسز ہے تو جو سروسز سے ریلیٹ کرتی چیزیں ہیں ان پہ ہی اس کی اپریزل ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی فائنانس کے بارے میں بھی اپریزل ہونا شروع ہو جائے,
یا اس کی پروڈکشن کے بارے میں اپریزل ہونا شروع ہو جائے. پرنسپل آف اوپن کمپٹیشن. بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ اوپن کمپٹیشن بلیو کرتی ہیں. جب وہ ریکروٹ کرتی ہیں, اسٹافنگ کرتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اخبار میں ایڈورٹائز کر دیں گے, آپ اگر آرگنائزیشن کے اندر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر دیں, آپ کمپیٹ کریں, اینڈ اف یو آر گڈ انف یو ول گیٹ دی جاب. سو اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم 30% لوگوں کو پروموٹ کریں گے, 70% ہم باہر سے لے کر آئیں گے. بٹ دیر از اے کائنڈ آف اوپن کمپٹیشن ان آل آسپیکٹس. پرنسپلز آف مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پرنسپل آف کنٹینیوئنگ ڈیولپمنٹ. مینجمنٹ ڈیولپمنٹ, ہم لوگوں کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں مینیجریل پوزیشنز میں, ان کو ڈیولپ کیسے کریں گے؟ کتنے سال بعد اس کو پروموٹ کرنا ہے؟ پروموٹ کرنے سے پہلے اس کو کہاں کہاں ٹرانسفر کرنا ہے؟ اس کو کون کون سی ٹریننگ دینی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ دونوں آسپیکٹس جو ہیں یہ اس میں کور ہو جائیں گے, پرنسپلز آف مینجمنٹ ڈیولپمنٹ بھی اور پرنسپل آف کنٹینیوئنگ ڈیولپمنٹ بھی. ڈائریکٹنگ, گائیڈنگ اینڈ موٹیویٹنگ ادر پیپل ٹو ورک فار اے کامن کاز. آپ اگر کسی کو بار بار بتاتے رہیں کہ یہ کامن کاز ہے, اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے, اس میں میرا بھی فائدہ ہے, اس میں آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہے, اس میں کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے, تو آٹومیٹکلی کام ہوتا رہے گا, لوگ موٹیویٹڈ رہیں گے اور وہ کام کرتے رہیں گے. پلاننگ سیٹس دی آرگنائزیشنل گولز. ڈائریکٹنگ ٹیلز دی پرسنل ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو اٹین دی گولز. ٹھیک ہے نا. پلاننگ نے تو بتا دیا کہ ہمیں یہ گولز اچیو کرنے ہیں. جو لیڈر ہے, جو ڈائریکٹ کر رہا ہے, وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ گولز جو ہمیں دیے گئے ہیں, یہ آبجیکٹو جو ہم نے اچیو کرنے ہیں, ان کو کیسے اچیو کیا جائے گا. اور جو کنٹرولنگ ہے, دیٹ ریمائنڈز دیم آف دیئر گولز اینڈ آتھورائزڈ مینز آف اٹیننگ دیم. آپ نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ کو کوئی پینلٹی دی جا سکتی ہے. وہ پینلٹی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, وہ مائنر پینلٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ میجر پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے مطابق ظاہر ہے اگر کنٹرول نہیں ہوگا, اگر ایک بندہ جو بہت اچھا کام کرتا ہے, اپنا آبجیکٹو بھی اچیو کر لیتا ہے, آپ اس کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکیں, اور کہ جس کے ساتھ آپ دوسرے شخص کو جو کہ اپنا کام نہیں کر رہا, تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پھر جو کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا, وہ پراپرلی کام کرنا ہی چھوڑ دے گا. ہائی مورال, لو مورال اینڈ لیڈرشپ. یہ 3 کانسیپٹ سمجھنے ضروری ہیں, اس لیے کہ ہائی مورال سے کیا فرق پڑتا ہے. اٹ از اے کمپلیکس کمبینیشن آف مینی فیکٹرز دیٹ میک پیپل ڈو وٹ دی آرگنائزیشن ایکسپیکٹس دیم ٹو ڈو. یہ کوئی ایک آسپیکٹ نہیں ہے. ہائی مورال اس وقت تک ہوگا, آپ موٹیویٹ کب ہوں گے؟ جب آپ کو اچھی تنخواہ مل رہی ہو, آپ کو کوزی دفتر دیا گیا ہو, آپ کو ایک اچھا جو ہے کنجینیل انوائرمنٹ فراہم کیا گیا ہو, آپ کو ایک اچھا سیٹ آف ٹولز دیا گیا ہو جس سے آپ کام کر رہے ہوں, تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے, آپ کام کر رہے ہوں گے. لو مورال کب ہوگا؟ جو کہ آپ کا مورال اس وقت لو ہوگا جب وہ چیزیں نہیں ہوگی. ایبسنس آف آل دوز تھنگز وچ آر نیڈیڈ ان ہائی مورال ول کریٹ لو مورال. آپ کی تنخواہ باقی سب سے کم ہے, آپ کے ساتھ باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کو کم تنخواہ دی جا رہی ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تنخواہ وہ آپ سے زیادہ لے رہے ہیں, ٹائم وہ کم دیتے ہیں آرگنائزیشن کو. آپ کو تنخواہ کم دی جا رہی ہے, ٹائم آپ سے زیادہ لیا جا رہا ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ 8 گھنٹے نہیں آپ 10 گھنٹے کام کریں گے. ول یو اسٹے موٹیویٹڈ؟ میرا نہیں خیال. سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب لیڈرشپ جو ہے, دی آرٹ آف امپوزنگ ونز ول upon others in such a manner as to command their obedience, confidence, respect and loyalty. کام تو آپ نے کروانا ہے, آبجیکٹو تو آپ نے اچیو کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اگر آپ ایسے ویز اور مینز اختیار کر لیں جس سے لوگ آپ میں کنفائڈ کرنا بھی شروع کر دیں, لوگ آپ کو اوبیڈینٹ بھی آپ کے ہوں, آپ کی ریسپیکٹ بھی کرنا شروع کر دیں, اور آپ کے ساتھ لائل بھی ہوں, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میجر پرنسپلز آف ڈائریکٹنگ. پرنسپل آف ڈائریکٹنگ آبجیکٹو. واٹ از دی آبجیکٹو اینڈ ہاؤ اٹ ول بی ڈائریکٹڈ.
پرنسپل آف ہارمونی آف آبجیکٹیوز. اس کے بعد جتنے آبجیکٹیوز ہیں دے شوڈ بی ہارمونائزڈ. ایسا نہیں ہے کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے, پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. دے شوڈ آل بی گوئنگ ان ون ڈائریکشن. پرنسپل آف یونٹی آف کمانڈ, یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. پرنسپل آف ڈائریکٹ سپرویژن, ایک پرنسپل ہونا چاہیے. پرنسپل آف لیڈرشپ, ابھی اس کی بات ہوئی تھی, وہ بھی ہونا چاہیے. اور پرنسپل آف ڈائریکشن ٹیکنیک, ڈائریکٹنگ کے لیے کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جائیں گی, کیا لوگوں کو کورس کیا جائے گا, کیا لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا, کیا ان کی پے فار پرفارمنس کیا جائے گا, ان کو اکنالج کیسے کیا جائے گا, ان کو اپریشیٹ کیسے کیا جائے گا, ان کو پنش کیسے کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی ڈائریکشن ٹیکنیک. کنٹرولنگ, management action to adjust operations of the organization to its predetermined standards. Whatever standards you have already made are established. آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان پری ڈیٹرمنڈ اسٹینڈرڈس پر پورے اترنے چاہیے. دوز آر دی بینچ مارکس. اور اگر امپلائی کے بہاف پہ یا ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ کوئی نیگلیجنس ہے, کوئی سلیکنس ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ پوری آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹو ہے اس پر افیکٹ کرنا شروع کر دے گی. تو اس لیے کنٹرولنگ ان آل ایسپیکٹس از ویری ویری امپورٹنٹ فنکشن آف دی آرگنائزیشن. اینڈ یو نو دیٹ واز مسنگ ان پوسٹ کاب. اور یہی وہ ڈفرنس ہے کہ کنٹرولنگ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک ایک آرگنائزیشن کی مشینری جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرے گی, بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کام کرنا. کنٹرول آف ٹو ٹائپس, مینجمنٹ کنٹرول اینڈ آپریشنل کنٹرول. مینجمنٹ کنٹرول لارجلی کنسرنڈ ود ایگزیکیوٹنگ بولڈ پلانس اینڈ دیئر آبجیکٹیوز. آن دی ادر ہینڈ آپریشنل کنٹرولز they rely heavily on specific procedures, departmental budgets and production schedules. اس کے مطابق آپ کنٹرول کرتے ہیں. اوورآل آپ نے ایک پالیسی بنا دی, آپ نے ایک پلان دے دیا, اس پلان کے بعد جب آپ امپلیمنٹیشن پر آتے ہیں تو دے آر کالڈ آپریشنل کنٹرولز. دین کوآرڈینیشن, رپورٹس اینڈ بجٹ. یہ میں نے اس لیے یہاں پر لکھے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو چیزیں ہیں تینوں یہ کس چیز کا حصہ ہیں, اور یہاں پر پوسٹ کو پورے کا پورا کیوں نہیں دیا گیا اور ان چیزوں کو کیسے اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. دی ایسنس آف بینگ اے مینیجر فار دی اچیومنٹ آف ہارمونی آف انڈیویجل ایفرٹ ان دی اکمپلشمنٹ آف آرگنائزیشنل آبجیکٹو از دی کوآرڈینیشن, اینڈ ون ہیز ٹو ہیز آرگنائزیشن. کوآرڈینیشن از دی پارٹ آف دی آرگنائزیشن. اس لیے کہ آرگنائزنگ میں وہ کر کیا رہا ہے, ان ساری ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. پہلے وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ایکوائر کر رہا ہے, وہ ساری کی ساری ایکسپرٹیز ایکوائر کر رہا ہے, وہ سارے کے سارے ریسورسز ایکوائر کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. رپورٹس, دی پرنسپل ڈیوائس آف دی مینیجر فار ریٹیننگ کنٹرول آف ڈیلیگیٹڈ ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی ٹو سبارڈینیٹ ایگزیکٹوز از دی سسٹمیٹائزڈ رپورٹنگ اینڈ انٹرنل چیکنگ. اب اس میں رپورٹ دوسری طرح بھی آ گیا. اس رپورٹنگ میں آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں ٹو دی ہائر اپس, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پروسیس ہو رہے ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں فار دی ریفرنس آف دی ادرز ہو آر گوئنگ ٹو ایویلویٹ یو آر یور ڈپارٹمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. بجٹ فار دی گورنمنٹ. بجٹنگ از اے کریٹیکل پروسیس آف ایلوکیٹنگ ریسورسز, ریونیوز اینڈ بوروڈ فنڈز, اینڈ دیٹ بیکمس دی پارٹ آف دی آرگنائزنگ. سو اس لیے یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ آٹومیٹکلی آرگنائزنگ میں چلے جاتے ہیں. میجر کنٹرول پرنسپلز, ایشورنس آف آبجیکٹیوز. جو آبجیکٹو ہے کیا واقعی ہم اس کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں, یہ جو باقی کام اس کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں کیا ہمیں واقعی اس طرف لے کے جا رہے ہیں, یا کوئی لکونہ ایسا ہے جو کہ رہ رہا ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم اپنا آبجیکٹو اچیو نہیں کر پائیں گے. سو دی پرنسپل آف ایشورنس آف آبجیکٹوز, یہ ہمارا ایک پرنسپل ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کس طرح گیج کریں گے اپنے اس آبجیکٹو کو, تاکہ ہم اس کو اگر کچھ گیپس ہیں تو ہم ان کو پراپرلی کنٹرول کر سکیں. ایفیشنسی آف کنٹرولز. واٹ
is the principle of efficiency of control. کتنی ایفیشینٹلی کنٹرولز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, آبزرویشنز ہو رہی ہیں, تو وہ کتنی ایفیشینٹلی ہو رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے. آپ نے چوکیدار کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تاکہ وہ گھر کی حفاظت کرے. آپ کہیں چلے گئے, جب رات کو واپس آئے تو پتہ چلا وہ تو گھر میں گھس کے سو رہا ہے. آپ بیلز دیتے رہے, اس نے گھر نہیں کھولا, تو کیا وہ چوکیدار کسی کام کا ہے؟ اس طرح وہ کنٹرولز کسی کام کے ہیں جو کہ ایفیشینٹ نہ ہوں. سو یو ہیو ٹو ہیو سرٹن پرنسپلز فار دی ایفیشنسی آف دی کنٹرولز. پرنسپل آف کنٹرول ریسپانسبلٹی. ہو از گوئنگ ٹو بی دی کنٹرولر آف کنٹرولز؟ Who is going to take this responsibility? Who should be on the helm of the affairs? You delegate the authority to some person, who then delegate the authority to other persons as well in public administration. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اس سے علیحدہ کر دیا responsibility سے. He is as much responsible for a happening as the others are in his subordination. پرنسپل آف ڈائریکٹ کنٹرول. کتنا ڈائریکٹ کنٹرول رکھا جائے گا اور کون سی چیزیں ڈیلیگیٹڈ ہوں گی؟ اگین وی ہیو ٹو ہیو اے پرنسپل, وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی فار دس. پرنسپل آف اسٹینڈرڈس. واٹ اسٹینڈرڈس؟ واٹ کائنڈ آف اسٹینڈرڈس؟ شوڈ وی گو فار دی زیرو ڈیفیکٹ اور +-0.5% is not a problem, not an issue. Let it go like that. But we have to determine a particular standard for that. Principle of flexibility of controls. Controls کو تھوڑا بہت flexible ہو جانا چاہیے. آپ کو کہا جاتا ہے آپ کلاس کے اندر ہر صورت میں 5 بجے پہنچ جائیں, کیونکہ آپ کی شام کی کلاس ہے. آپ ڈیلی 5 بجے آ جاتے ہیں. ایک دن آپ گھر سے نکلے تو کوئی جلوس نکلا ہوا تھا اور آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا وہاں سے نکلتے نکلتے. جب آپ کلاس میں پہنچے اور میرے پاس آیا اور میں نے آگے سے کہا جناب یو آر لیٹ بائی 45 منٹس, سوری یو کی ناٹ بی پارٹ آف دا کلاس. اب یہاں پر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے نا. آئی شوڈ ٹرسٹ یو, آئی شوڈ نو کہ دیر واز اے پرابلم ان بٹوین. اسی طرح کنٹرولز میں بھی ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے اور اس میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ شامل نہیں تھا, اٹ واز اے کیٹاسٹروف, یہ کوئی ان انٹینشنل کام ایسا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا تھا, تو وہاں پر کنٹرول کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے. اینڈ دین پرنسپل آف ایکشن. جو بھی ایکشنز ہم نے لینے ہیں, چاہے وہ آپریشنز کے ایکشنز ہیں, چاہے وہ فارمولیشن کے ایکشنز ہیں, چاہے وہ کنٹرولنگ کے ایکشنز ہیں, وہ سارے کے سارے ایکشنز جو ہیں ان کے بھی اپنے پرنسپلز ہونے چاہیے. اور جب تک وہ پرنسپلز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم پراپرلی ایکٹ نہیں کر پائیں گے. میں نے جو ریفرنسز لیے جن بک سے اور جس سائٹ سے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ ریفرنسز بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں جا کے اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہیں تو اس بک کو کنسلٹ کر لیں, اور اگر آپ نے ویسے دیکھنا ہو تو آپ اس سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ریفرنسز آپ کے لیے ہیں. پہلا جو ہے وہ جوز لیبریزا کی بک ہے, اس کا چیپٹر 9 ہے دی مینجمنٹ پروسیس, پبلک ایڈمنسٹریشن, دی بزنس آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے یہ سارے کے سارے کانسیپٹس لیے گئے ہیں. یا پھر یہ جو آپ کو بیچ میں کچھ آئیکنز نظر آ رہے تھے, جیسے وہ پہیا چلتا آپ کو نظر آ رہا تھا, وہ گوگل امیجز سے لیا گیا. کچھ پکچرز گوگل امیجز سے لی گئیں, کچھ آئیکنز وہاں سے لیے گئے, اس لیے ان کا بھی یہاں پر ریفرنس دے دیا ہے. اور یوٹیوب سپٹمبر 10, 2012 کا مینجمنٹ ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی کے نام سے یوٹیوب پہ ایک کلپ پڑا ہوا ہے, ایک فلم پڑی ہوئی ہے, وہاں سے بھی کچھ چیزیں لی گئی ہیں. اچھا جناب, اب ہم آ جاتے ہیں کوٹ آف دی ڈے پہ. ٹو امپروو از ٹو چینج, ٹو بی پرفیکٹ از ٹو چینج آفٹن. اور یہ ونسٹن چرچل نے کہا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ونسٹن چرچل کے بارے میں ایک کہانی سنائی تھی جب وہ اسکول میں گئے تھے.
If you have an idea and I have an idea and we exchange ideas, what happens? You have 2 ideas, I have 2 ideas. یہاں پر بھی اس طرح ہے. To improve is to change and to be perfect is to change often. Change is a dynamic process. Change has to come. Nothing is constant but change. اگر ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج نہیں کریں گے, ہم کہیں جی ہم نے ایک دفعہ چینج کر لیا, تو بات نہیں بنتی. وی ہیو ٹو چینج آفٹن. اور آپ دیکھ لیجیے اپنی لائف میں وی کیپ آن چینجنگ. وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ان دی پارٹ آف دی آرگنائزیشن وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز ایز ویل. ہم جب یہاں آئے تھے ایک آرگنائزیشن میں تو نوویس تھے. اب اگر آپ نے 10-12 سال اس آرگنائزیشن میں گزار لیے ہیں تو یو آر این ایکسپرٹ. یو شوڈ بی این ایکسپرٹ. اور اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے یو ہیونٹ لرنڈ اینی تھنگ, یو ہیونٹ چینجڈ یور سیلف اینڈ یو ہیونٹ چینجڈ آفن. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.